حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا بنو اسرائیل کی بڑھیا کی بلند ہمتی کا قصہ۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ میں اس قصہ کو صحیح لغیرہ ہی کہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی بے حد خاطر و مدارات کی۔ واپسی میں آپ نے اس اعرابی سے کہا کہ کبھی ہم سے بھی مدینہ میں ملنا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خوب ضیافت فرمائی، اور جب وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو سواری کے لیے ہودج سمیت اونٹنی دیجئے، اور گھر والوں کے لیے ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل؟ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ بنو اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال کرتے؟ یا تم نے بنو اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال آخر کیوں نہ کیا؟ صحابہ نے پوچھا، کیونکہ صحابہ نے کیونکہ رسیہ تھے اس لیے فوراً پوچھ دیا، بنو اسرائیل کی یہ بڑھیا کون ہے اور اس کا قصہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ پا سکے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو ان کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کر کے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہ وہ کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ ہم میں سے صرف ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیجا اور اسے بلوایا، اور اس سے کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ بڑھیا نے کہا، ہاں بتاؤں گی، لیکن پہلے مجھے میرا حق دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اکون معک فی الجنہ، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ میسر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال گراں گزرا۔ اسی وقت فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اس کی شرط منظور کر لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط مان لی تو آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا پانی نکال دیں، اس کا پانی صاف کریں۔ جب پانی نکال ڈالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو اس نے کہا کہ یہاں کھدائی کریں، اس جگہ کو کھودیں۔ لوگوں نے کھودنا شروع کیا تو واقعی قبر ظاہر ہو گئی، تابوت ساتھ رکھ لیا
اور جب چلنے لگے تو راستہ دن کی روشنی کے جیسے بالکل صاف ہو گیا۔ اس حدیث کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الصحیحہ میں صحیح لغیرہ کہا ہے۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے ہمیں کیا درس اور کیا سبق ملتا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اسلامی اخلاقیات میں مہمان نوازی ایک عمدہ اخلاق ہے۔ چنانچہ اس قصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر و مدارات کی اور اچھی طرح سے ضیافت فرمائی۔ مہمان نوازی کی صفت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر پائی جاتی تھی۔ تبھی تو نزول وحی کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی کے کلمات کہے، جن میں خاص طور پر آپ کی مہمان نوازی کا بھی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی مہمان نوازی کی تعلیم دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کی ضیافت کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ صحابہ کرام نے یہی اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، چنانچہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے اور خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلاتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فاقہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس پتہ لگایا، ایک ایک کر کے سب کے گھر معلوم کیا، لیکن ہر طرف سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین، سرور کائنات کا گھر ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو آج کی رات ہمارے مہمان کی ضیافت کرے۔ چنانچہ ایک انصاری اٹھے اور کہا کہ میں یا رسول اللہ۔ پھر انہیں اپنے گھر لے کر کے گئے اور بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ بس بچوں کے کھانے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دو، جب مہمان کھانے لگیں تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دینا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چل سکے اور ہم ظاہر کریں کہ ان کے ساتھ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مہمان کھانے پر بیٹھے تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیہ نے چراغ کے پاس جا کر کے اسے بجھا دیا، اور ادھر انصاری صحابی مہمان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر نیچے کرتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، کل رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود اپنی جگہ محتاج ہوں۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، کیونکہ جب اعرابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر و مدارات کی، ضیافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں بھی تم تشریف لانا، ہمارے ہاں بھی آنا۔ اور جب وہ آیا تو آپ نے اس اعرابی کی ضیافت فرمائی
اور یہ بھی کہا کہ کچھ چاہیے تو بولو۔ ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، کہ جو آدمی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو اسے تم اس کا بدلہ عنایت کرو، اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کر دو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا۔ اس قصہ سے تیسرا اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مومن کے اندر بلند ہمتی ہونی چاہیے۔ اعرابی نے کوئی ناجائز سوال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دیہات کا رہنے والا تھا، اور دیہاتی زندگی میں سواری کے قابل اونٹ اور دودھ دینے والی بکری کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے سواری کے قابل ایک اونٹ اور ایک دودھ دینے والی بکری کی مانگ کی تھی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلکا سمجھا، اس لیے آپ کو اس کی یہ مانگ پسند نہیں آئی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ دینا نہیں چاہتے تھے، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو دو پہاڑوں کے درمیان کی جتنی بھی بکریاں تھیں ساری بکریاں دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اس دیہاتی کی پست ہمتی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے اعرابی سے ایسی بات کہی۔ چونکہ اسے سوال کرنے کا اچھا اور سنہرا موقع ملا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا سوال کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دنیا فانی کے چند روزہ سامان کی مانگ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی رہنمائی کی کہ آخر تم نے ویسا سوال کیوں نہ کیا جیسا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل کی بڑھیا نے کی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتانے سے پہلے یہ شرط رکھا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، کہ ایک مومن کی دنیاوی کوششوں کا خلاصہ جنت کا حصول ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر بلند ہمتی، اولو العزمی، اونچی سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے، پست ہمتی، کوتاہ بینی اور گھٹیا سوچ سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور بلند ہمتی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ایک انسان جنت کا رسیہ بن جائے۔ تبھی تو ہمارے حبیب نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ پیارے بھائی، اب آپ اپنے آپ سے سوچئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر آپ اس دیہاتی کی جگہ پر ہوتے اور آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا ہوتا تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ آپ کس چیز کی تمنا کرتے، کس چیز کی خواہش کرتے؟ سوچئے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔